تمہیں بڑی آرزویں تم کیا کرتے تھے موت کی اور شہادت کی، لو اب آ گئی میدان جنگ میں، اب کیوں ڈرتے ہو؟ اور ہاں، میدان چھوڑ کے بھاگ گئے یہ سن کے کہ محمد قتل ہو گئے، شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک رسول ہی تو ہیں۔ ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اور کچھ نہیں ہے، الا رسول، سوائے ایک رسول ہونے کے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے کتنے رسول گزر چکے ہیں، کون ہے ان میں زندہ؟ سبھی تو فوت ہو گئے، تو کیا حضور کو موت نہیں آئے گی؟ افإن مات، اور کیا حضور اگر فوت ہو جائیں، او قتل، یا قتل ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، پیٹ پھیر کے بھاگ جاؤ گے، دین چھوڑ دو گے، کافر ہو جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عاقبيه، پیٹ پھیر کے جو بھاگ جائے، فلن يضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کرے گا، وہ تو اپنا ہی خانہ خراب کرے گا، خود برباد ہوگا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ہاں، وہ لوگ جو قدردان ہیں، شکر گزار ہیں، اللہ کا شکر کرنے والے، اللہ کے رسول کی قدر کرنے والے، دین کی قدر کرنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ بہت جزا عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی، اس موقع پہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف افواہ اڑی کہ آپ شہید ہو گئے، لیکن جب وہ وقت آ گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعتاً فوت ہو گئے تو صحابہ سے برداشت نہیں ہوا۔ جب یہ خبر پہنچی تو ایک صحابی تو خبر سنتے ہی فوت ہو گئے، ان سے تو صدمہ ہی برداشت نہیں ہوا۔ سید عمر فاروق جیسا گرانیل جوان، مضبوط اعصاب کا انسان ہوش کھو بیٹھا اور تلوار لے کے مسجد نبوی میں تلوار لہرانے لگا کہ دیکھو، جس نے یہ کہا نا کہ حضور فوت ہو گئے، میں اسی تلوار سے ابھی گردن اڑا دوں گا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے کوما میں گئے ہیں، اور یہ ان کی کیفیت بالکل ایسی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے، حضور پھر زندہ ہوں گے، فوت نہیں ہوئے ہیں۔ اب یہ وہ موقع تھا جب کہ وہ ذات گرامی جو حضور کی مزاج شناس تھے، جو حضور کے سب سے زیادہ قریب تھے، جو عقل میں بھی عشق میں بھی ہر ایک سے آگے تھے، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی سے منبر نبوی پہ تشریف لے آئے، اور آپ نے یہ آیت اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور یہ آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عاقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین۔ اور یہ پڑھنے کے بعد آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ یوں شروع ہوتا ہے کہ ایھا الناس، اے لوگو، من کان یعبد محمدا فإنہ قد مات ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت۔ لوگو، تم میں سے جو محمد کی عبادت کیا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اس کو بتا دیتا ہوں
کہ وہ تو آج فوت ہو گئے. ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کو میں بتا دیتا ہوں کہ انہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اللہ کو موت نہیں آیا کرتی. مطلب ہے کہ دین وہی کا وہی موجود ہے. حضور کے تشریف لے جانے سے دین ختم نہیں ہوتا ہے، یہ ایک پروسیس آف کنٹینیوٹی ہے، یہ ایک تسلسل ہے. اور حضور کے تشریف لے جانے کے بعد بھی حضور کی خلافت کا عمل وجود میں آ جائے گا، اور خلافت کے زور پہ دین آگے کو اور آگے کو اور آگے کو بڑھے گا. نبوت کے پس پردہ چلے جانے سے دین ختم نہیں ہوا کرتا ہے، آگے کو بڑھتا ہے. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. کوئی شخص نہیں مر سکتا، کسی کو موت نہیں آتی، ہاں مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے. کتابا مؤجلا، یہ ایک لکھا ہوا اللہ کا مقرر کردہ وقت ہے، یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. آپ جوان ہیں، جوانی میں موت آنی ہے تو آ جائے گی. صحت مند ہیں، موت آ جائے گی. بیمار ہیں تو موت آ جائے گی. آپ جو بھی ہیں، آپ کی موت کا جو وقت معین ہے، موت تو اس پہ آ جائے گی. وہ نہ کسی بیماری کی محتاج ہے، وہ نہ کسی حادثے کی محتاج ہے، وہ تو ایک اللہ کا امر ہے. کتاب مؤجلہ، ایک لکھا لکھایا اللہ کا مقرر کردہ پروگرام، اس پہ آ جانا ہے اس کو. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. ہاں موت کے وقت تم اگر دنیا ہی دنیا اللہ سے مانگتے ہو، صرف دنیا کی ہی زندگی اور یہیں کا عیش و آرام اور یہیں کی لذت پرستی اگر تمہیں چاہیے تو اس میں سے ہم کچھ تمہیں دے دیں گے، مل جائے گا. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور اگر تمہیں آخرت کا کچھ بدلہ چاہیے ہم وہ بھی دے دیں گے. اللہ کی سنت یہ ہے کہ اگر اللہ سے دنیا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ دنیا دیتے ہیں، اور اتنی دیتے ہیں جتنی کی لکھی ہوئی ہوتی، زیادہ نہیں ملتی. اور اگر اللہ سے آخرت مانگیں تو اللہ تعالیٰ آخرت بھی دیتے ہیں اور ساتھ دنیا بھی دیتے ہیں، دونوں دیتے ہیں. اور یہ اللہ کا نظام ہے، وہ جتنا چاہے دے دے. منافقین میں دو خاص کمزوریاں ہیں. پہلی کمزوری یہ ہے کہ وہ موت کو اور زندگی کو انسانی تدبیر کا حصہ سمجھتے ہیں. موت اس لیے آئی کہ ڈاکٹر نے ٹھیک علاج نہیں کیا، زندہ اس لیے ہے کہ وٹامن کھا رہے ہیں، مقویات کھا رہے ہیں، خمیرہ گاؤز بیان امبری جواہر والا صبح ناشتے میں کھایا جا رہا ہے، اس لیے زندہ ہے. نہیں، زندگی کا موت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. کتاب مؤجلہ، یہ اللہ کا نظام ہے. وہ جب تمہیں چاہے گا بلا لے گا. جو وقت اس نے تمہارے لیے رکھا ہوا ہے تم خمیرے اور وٹامنز کھاتے رہو، تمہیں بلا لے گا. منافقین کی خرابی یہ ہے، کمزور ایمان کے لوگوں کی خرابی یہ ہے کہ اتنی سی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. وہ اس کو اپنی تدبیر کا حصہ سمجھتے ہیں کہ زندہ ہیں تو اپنی کسی تدبیر کی وجہ سے ہیں، اور موت ہے آ گئی تو کسی بے وقوفی کی وجہ سے آ گئی. ڈاکٹر نے خرابی کر دی، ٹیکہ غلط لگا دیا، ریئیکشن ہو گیا، دوائی غلط دے دی، ٹھیک علاج نہیں ہوا. فرمایا یہ تمہاری تدبیر جو ہے
یہ بھی تقدیر الہی کا حصہ ہے. جو تم تدبیر کرتے ہو، جو تم علاج کرتے ہو، جو تم دعائیں مانگتے ہو اور دعاؤں کے ذریعے سے تمہاری بچت بھی ہو جاتی، یہ سارا ہی اللہ کے نظام کا اور تقدیر کا اور پروگرام کا حصہ ہوتا ہے، یہ اس کے اندر شامل ہے. اور دوسری بات تم یہ سمجھتے ہو کہ اس دنیا میں تم جتنا چاہو جیسے چاہو کما لو، وہ بھی اللہ نے مقرر کر رکھا ہے. جب بچہ انسان کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں، اس پہ ہاتھ پھیرتا ہے، اس کو انسان کی شکل بنا دیتا ہے، اس میں روح ڈال دیتا ہے، اور اس وقت فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ بچے تیری اتنی زندگی ہوگی اور اللہ نے تیرے لیے اتنا رزق، تیرے لیے بجٹ، میزانیہ جس کو عربی میں نصیب کہتے ہیں، تیرے حصے کا اتنا بجٹ اللہ نے نصیب رکھ دیا ہے. اب اس نصیب کو نہ کم کیا جا سکتا ہے نہ زیادہ کیا جا سکتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا اللہ واجملوا في الطلب. دیکھو ایک بات نہیں بھولنا، اور وہ یہ کہ کسی شخص کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک کہ اپنے حصے کا، اپنے نصیب کا رزق پورا پورا وصول نہ کر لے. وہ جب یہ بات ہے تو فاتقوا اللہ، تو پھر اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور اپنے طلب میں، اپنی کمائی میں، اپنی محنت میں جمال پیدا کرو. حسین طریقے سے پھر روزی کماؤ، حلال اور حسین انداز. ملنا تو اتنا ہی ہے، پھر اس کو تم بدنما بنا کے کیوں حاصل کرتے ہو؟ تو فرمایا دو چیزیں ہیں اور بے وقوفوں کو دونوں کا پتہ نہیں ہے. ایک یہ کہ موت اپنے وقت پہ آئے گی اور خود آئے گی. زندگی اور موت یہ تمہاری تدبیر کا حصہ نہیں ہے. اور ایسے ہی رزق اس دنیا میں، ثوابت دنیا تمہاری تدبیر کا حصہ نہیں ہے، یہ اللہ کی تدبیر کا حصہ ہے. ہاں اللہ نے تمہیں ایک اختیار دیا ہے، چوائس دی ہے کہ دنیا میں تم جو کماتے ہو، جتنا چاہو حلال کما لو، جتنا چاہو حرام کما لو، رہے گا اتنا ہی. اور اس دنیا میں دنیا کماتے کماتے تم آخرت کی بھی طرف پیدا کر لو، اور آخرت مانگو گے تو اللہ تعالیٰ آخرت بھی دے گا، دنیا بھی دے گا. یہ کہ یہ نظام ربانی ہے، اللہ کا نظام ہے، تمہارے کیے سے کچھ نہیں ہوتا.